أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. سورہ انعام آیت نمبر 32. تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ اور دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے، البتہ جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے تو آخرت کی زندگی ہی بہتر ہے. کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیا، شعور دیا. تو انسان اگر اپنی سوچ کو مثبت لے جائے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے بہتر اور بھلا رکھا ہے اس کو ریئلائز کرے، اس کو سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور اس کی زندگی کی ساری بھاگ دوڑ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کو کام میں لاتے ہوئے بہترین سوچ کے ساتھ، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آگے جب بڑھتا ہے تو بلندیاں اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں، کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہے، دنیا اور آخرت اس کے لیے بہترین ٹھکانہ بنتے ہیں. اگر وہی انسان اپنی سوچ کو، اپنی بھاگ دوڑ کو منفی لے جائے، نیگیٹو لے جائے، اللہ تعالیٰ نے جو اشرف اور اعلیٰ بنا کر بہترین سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اس سوچ پر دنیا اور متاع دنیا کی محبت کی چادریں چڑھا کر اچھا سوچنے کے بجائے برا سوچے، غلط سوچے تو پستی، ذلت، رسوائی، ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے. دنیا اور آخرت دونوں اس کے لیے بدترین ٹھکانے بن جاتے ہیں. عزیزان محترم، دنیا کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین. خالق کون و مکان کون؟ اللہ رب العالمین. پیدا کرنے والا خود یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لعب و لہو، دنیا کھیل تماشا ہے، لغویات ہے، اور آخرت جو متقی اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے آخرت بہترین ٹھکانہ ہے. دونوں ڈیفینیشن دے کر دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، دنیا کس کے لیے، آخرت کس کے لیے دے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ افلا تعقلون، تم کیا اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ کتنا پیارا انداز ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے. دیکھیے، جب دنیا بنانے والا ہی دنیا کو بتا دیا کہ کھیل ہے، تماشا ہے، تو کھیل میں مصروف ہو کر ٹائم ویسٹ کرنا، ضائع کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ سوچ اگر پاکیزہ ہو، متقیانہ اور پرہیزگارانہ ہو، اللہ نے جو انسان کو اشرف اور اعلیٰ بنا کر اچھے سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اس کے مطابق اگر انسان
اپنی زندگی کو گزارنے کی سعادت حاصل کرتا ہے تو وہی تقویٰ ہے، وہی پرہیزگاری ہے، اور وہی اسلام ہے، اور وہی زندگی کا اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے۔ عزیزان محترم، دنیا کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ انسان اس دنیا میں آتا ہے، یوں پیدا ہوا، پیدا ہوتے کی اس بات کا اعلان ہے کہ یہ مرنے والا ہے۔ زندگی موت کا نشانہ ہے، زندگی موت کا نشانہ ہے، سب کو ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ یہ مانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے مانتے ہیں، جانتے ہیں، سب ہے، کنبے میں، سوسائٹی میں، عزیز اقربا میں، سب کو ایک ایک کو لے کے جا رہے ہیں، پیرتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، پیرتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، دفناتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، لیکن کیا اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے؟ اللہ نے یہ عقل دیا، کام میں لا رہے ہیں، یہ مشنری کہیں ہینگ ہو کر تو نہیں رہ گئی؟ اگر ہینگ ہے تو پھر اس کو کھولنے کے لیے، اس کو پھر سے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن پاک، تقویٰ، پرہیزگاری، یہی چیز ہے جو بدترین سے بدترین ہینگ ہو جانے والی اور خراب ہو جانے والی مشنری کو پھر سے ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، دنیا اور متاع دنیا کی محبت بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اپنی دنیا بھی غارت کر لیتا ہے اور آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حب الدنیا رأس کلی خطیئۃ، حب الدنیا، دنیا کی محبت، راس، راس کہتے ہیں جڑ کو، سر کو، راسن سر کو، کلو خطیئۃ، ہر غلطی، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی، ساری گناہوں کی جڑ ہے، اور جو شخص تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کی کوششوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اسی کے بس میں ہے کہ اس جڑ کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ سکے، لیکن کمپلسری ہے تقویٰ، پرہیزگاری، کیونکہ آیت شریفہ میں بھی یہی بتایا گیا۔ دیکھیے دنیا کیا ہے، لوگ مختلف انداز میں دنیا کی مثال دیتے ہیں۔ دنیا یوں سمجھ لیجئے ریل ہے، ٹرین کی طرح ہے، کنفرم ٹکٹ لیا، برتھ ملا، آرام سے لیٹ کے سفر کر رہے ہیں، اپنے ہوم ٹاؤن سے نکلے، جو ڈیسٹینیشن مقرر کیے وہاں جا رہے ہیں، وہاں تک کا ٹکٹ ہے، سفر ہے، ٹفن بھی ہے ساتھ میں، آئی ڈی بھی ہے، ٹکٹ بھی ہے، ایک اسٹیشن جنکشن پہ رکا، پانی کا بوتل لے لیے، پھر اس کے بعد کوئی اچھی چیز لے لیے، بچوں کے لیے کھلونا بھی لے لیا، کوئی اور کام کی چیز لے لیے، کی چین لے لیا، چادر نہیں تھی چادر لے لیے، یعنی سفر جاری ہے، منزل کی طرف جا رہے ہیں، ٹرین چل رہی ہے، بیٹھنے والے بیٹھتے جا رہے ہیں، آگے کے اسٹیشن والے آگے کے اسٹیشن پہ آئے، جب پیدا ہوئے ٹرین میں سوار ہو گئے، اس کے بعد ڈیسٹینیشن آیا، ٹرین کو بائے بائے بول دیے، ہو گیا ختم، ٹرین تو پھر آگے چلی، پھر آئی، پھر چلی گئی۔ تو یہ چل رہی ہے دنیا، لیکن آپ بتائیے کہ کروڑہا روپے کی، کئی سو کروڑہا روپے کی، ہزاروں کروڑ کی ٹرین کیا آپ کی پراپرٹی بنی؟ ارے کم از کم وہ ایک برتھ بنا نہیں، جو تھوڑی تھوڑی چیزیں لیے تھے وہی اس کا ہی حساب دینا ہے۔ تو اب اگر انسان اس مختصر سی دنیا کو مستقل بنانا چاہتا ہے، پرمننٹ بنانا چاہتا ہے، یہ تو دنیا مختصر ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، مٹنے والی ہے، اس کو پرمننٹ بنانا چاہتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ تقوی کو اختیار کرو، پرہیزگاری کو اختیار کرو، اللہ کے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق ٹرین میں بیٹھو، پھر ٹرین سے اترو، تو پھر تمہارے کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ میں ایک حدیث شریف رکھنے سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، سب مانتے جانتے سب کچھ ہے، پھر بھی
دنیا ایک ایسی خوبصورت دلہن ہے، اس کو جو بھی دیکھا عاشق ہو جاتا. بن سنور کے آئی سو دلہن ہے، بڈھا بھی دیکھ رہا ہے تو چاہ رہا ہے کہ یہ میری دلہن بن جائے، جوان بھی دیکھ رہا ہے تو یہی چاہ رہا ہے، امیر بھی دیکھ رہا ہے تو یہی چاہ رہا ہے، غریب بھی دیکھ رہا ہے تو چاہ رہا ہے کہ کاش یہ میری دلہن بن جائے. لیکن یہ اتنی بے وفا ہے، جب گھونگھٹ اٹھاتے ہیں تو منحوس چہرہ نکلتا ہے، اور وہ بولتی ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. یہ دنیا کی محبت. تو ناپائیدار کے پیچھے پڑ کر پائیدار کو چھوڑ دینا بے وقوفی کی علامت ہے. صحیح الترغیب حدیث نمبر 7846 7846 اور بیہقی حدیث نمبر 10248 10248. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف رکھ رہا ہوں. یہ حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا کمی اپنے میں ہے اور کیا بہتری لانا ہے، انسان آسانی کے ساتھ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. کیوں؟ ابھی ہیلتھ ہے، ابھی قوت ہے، ابھی حیات ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہے، ابھی عقل کام دے رہی ہے، ابھی دنیا میں ہیں، ابھی امیگریشن کو آگے نہیں گئے، امیگریشن کاؤنٹر پہ نہیں گئے ہیں، ابھی یہیں پر کچھ تیاری کر سکتے ہیں، تو تیاری کرنا ہے. حضرت عباس سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، only 5 آئٹم، 5 چیزوں کو تم 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. اتنی پیاری بات، اتنی بہترین بات. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اس دنیا میں اور اس دنیا میں دونوں جگہ انسان کو زبردست فائدہ پہنچانے والے ہیں، زبردست کام آنے والی ہیں. پہلی چیز، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. کیا؟ نمبر 1، شباب کا قبل حریم کا. جوانی کو، جوان ہے، قوت ہے، طاقت ہے، ایکٹیویٹ ہے، اس کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لے. بڑھاپا آ گیا، اٹھ نہیں سک رہا، 2 جنے اٹھا رہے ہیں، کمر میں درد، شیخ فیض کی کمان ہو گئی، اٹھنا نہیں آ رہا، بی پی، شوگر، بلا بدتر. کیوں؟ اب اچھے ہیں، کر لو. غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اب جب بڈھے ہو گئے ان کے لیے نہیں ہے. وصحت کا قبل سقمی کا، اور صحت کو، اپنی ہیلتھ کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے، مرض سے پہلے غنیمت جانو. تیسرا ہے وغنا کا قبل فقری کا، اور مالداری کو، تونگری کو غنیمت جانو خلاش ہونے سے پہلے، غربت آنے سے پہلے. اور چوتھا ہے وہ فراغ کا قبل شغل کا، فرصت ہے، فری ہے، ٹائم ہے، اس کو غنیمت جانو. مشغول ہو جانے سے پہلے، مصروف ہو جانے سے پہلے جو فرصت ملی ہے، اس فرصت کو کام میں لاؤ، صحیح یوٹیلائز کرو. دنیا میں بھی سکسیسفل ہو اور آخرت میں بھی سکسیسفل ہونے کے لیے قرآن کیا کیا دیتا ہے اسے لے لو اور استعمال کر لو. اور 5واں ہے حیات کا قبل موتی کا، زندگی کو غنیمت جان لو مرنے سے پہلے، اپنی موت سے پہلے. کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں، کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں. اب گورنمنٹ کی طرف سے 6 اسکیمات آئی، وہ لپک کے گئے، وہ کیوں میٹر ہے، پھر وہ کہاں چلے گا کہ کدھر چلے گا کہ سب ٹھنڈے پڑ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 5 اسکیم دے رہا ہے اور ٹوٹلی اس میں بندوں کا فائدہ ہے. اب یہ اسکیمات کو یوٹیلائز کرنا ہے، غنیمت جاننا ہے. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جاننا ہے. اور یہ 5 چیزیں ایسے ہیں، یہ 5 چیزیں جہاں پر جسم کو بھی مینٹین کرنے کا ذریعہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر روح کو جلا بخشنے والے، روح کو زندہ تازہ رکھنے والی. تو آدمی جسم کے اعتبار سے بھی فٹ رہے گا،
روح کے اعتبار سے بھی فٹ رہے گا. یہ 5 اسکیمات کو اختیار کر لے. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ مومن بندوں کو یہی ٹریننگ دے رہا ہے. جگہ جگہ پر تتقون اتقوا خو انفسکم واہلکم نارا، تم بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے. بچو 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 بچاؤ بچاؤ بچاؤ. تقویٰ تقویٰ تقویٰ، پرہیزگاری. یہ قرآن میں جا بجا کیوں ہیں؟ تاکہ انسان اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس پروجیکٹ کو پورا کر کے اللہ کے پاس پروجیکٹ رپورٹ پیش کرے. رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ایک بندہ اگر تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے تو یہ صفتیں، یہ باتیں اس کے اندر آسانی کے ساتھ پیدا ہو سکتی ہیں. ایک اور حدیث شریف جامع ترمذی میں آئی ہے، حدیث نمبر 2333 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث شریف بیان کر رہے ہیں. وہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے خود میرے مونڈھوں کو پکڑے، دونوں مونڈھوں کو پکڑے. خاص بات بتانا رہا، خاص آدمی کو تو پکڑ کر جھنجھوڑتے، سن بیٹا سن بیٹا سن بات سن. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دیکھ تو دنیا میں رہے تو ایسا رہے جیسا کہ ایک مسافر، ٹریول کرنے والا. ٹریول کرنے والے کے پاس کتنا رہتا لگیج؟ 23 kg، ہینڈ کیری 7 kg. اس سے زیادہ الاؤ نہیں، زیادہ لے رہی تو پھر لگاؤ، ایکسٹرا چارجز لگاؤ. تو اللہ کے نبی پیارے انداز میں مثال دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم دنیا میں رہو تو ایسے رہو جیسے کہ مسافر او عابر سبیل، یا پھر یہ کہ راستہ عبور کرنے والے، کسی روڈ کو، کسی سٹی کو کراس کرنے والے کیسا رہتا؟ لمیٹڈ ٹائم کے لیے، ویسے بنے رہو. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور اپنی صحت سے اپنے مرض بیماری کے لیے ذخیرہ کر لو. دیکھو صحت کو اچھی رکھو، مینٹین کر لو تاکہ پھر بیماری میں کام آئے. یہ مطلب ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی کے لیے اپنی موت سے ذخیرہ کر لو، اور اپنے آپ کو اہل قبور شمار کرو، یعنی قبروں میں رہنے والے. پھر ارشاد فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ کے بندے تمہیں نہیں معلوم کہ کل تمہارا کیا نام ہوگا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر بتا دیے کہ دنیا مختصر ہے، بے سی بات ہے، فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور آخرت مستقل، آخرت دائمی جگہ، ہمیشہ باقی رہنے والی جگہ. اور آیت شریفہ میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے. تو اس مختصر فانی دنیا اور متاع دنیا کی محبت میں پڑھ کر عقل کو غارت کرتے ہوئے، عقل پر زنگ چڑھاتے ہوئے، دنیا اور متاع دنیا کی محبت کا زنگ چڑھا لے کر اگر آدمی دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، آخرت میں ناکام اور ہلاک ہو جائے گا. فانی دنیا اور دنیا کی مال و متاع کی محبت کو دل سے نکال کر دائمی آخرت اور اس کائنات کے خالق اور مالک کی حقیقی طلب اور تڑپ کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا نام مہدویت ہے. عزیزان محترم، امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بہترین مثال کے ذریعے دل کو چھو لینے والی، آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والی ایک مثال کے ذریعے دنیا کا ڈیفینیشن دے رہے ہیں، دنیا کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. مولا علی کرم اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، تم دنیا میں رہو، تمہارے اندر دنیا نہ رہے. یعنی پھر فرماتے ہیں کہ کیونکہ کشتی جب تک پانی پر رہتی ہے تیرتی ہے. بوٹ جب پانی میں رہتا ہے تو کشتی بوٹ تیرتی ہے، تیرتے رہتی. اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو ڈوبنا لازم ہے ضروری. تو اتنی پیاری مثال مولا علی کرم اللہ وجہہ دیے ہیں. تو یقیناً دنیا کے
اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کام کو بحسن و خوبی بجا لانا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، ورنہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، آ کے جو نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جا کے جو نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ جو بوڑھا ہونے کے بعد کروڑہ روپے خرچ کر دو، اپنی زندگی کی پوری دولت دے دو، کیا جوان ہوگا؟ کتنا بیوٹی پارلر کو چلے جائے، کتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو استعمال کر لیں، اس کے عمر ڈھلتے جا رہی، بڑھاپے کی طرف جائے گا ہی جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرنا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس دنیا میں رہیں تو صرف تیرے احکامات کی تابعداری کرتے ہوئے، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہوئے اس دنیا اور دنیا کے اندر موجود میٹیریل اور متاع کی محبت میں پڑھے بغیر تیری دی ہوئی نعمتوں سے جائز استفادہ کرتے ہوئے یہاں سے گزر جائے، تاکہ ہمارا جو حقیقی ٹھکانہ ہے آخرت، وہ حقیقی ٹھکانہ ہمارا بہترین جگہ ہو، اعلیٰ ترین جگہ ہو، تاکہ تقوی اور پرہیزگاری کے جو انعامات تو نے مقرر کر رکھے ہیں ان انعامات کے حقدار ہم بن جائیں، اور دنیا میں رہ کر دنیا اور متاع دنیا کی محبت جیسی بدترین بنیادی روحانی بیماری سے ہمیں بچتے ہوئے تیری محبت، تیرا عشق ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔